السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے یا نہیں؟ دوسرے، اگر نہیں ملانا ہے تو 3 یا 4 رکعت والی نماز کے تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیتا ہے یا پھر کوئی آیت پڑھ لیتا ہے، 3 آیت یا پھر ایک بڑی آیت، تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو دیکھیے، اس مسئلے کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلے تو یہ کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملانا ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ تو دیکھیے، سنن، نوافل، واجبات، ان تینوں میں چاہے 1 رکعت والی ہو، 2 رکعت والی ہو، 3 رکعت والی ہو، 4 رکعت والی ہو، واٹ ایور جو بھی ہو، 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت پڑھنا ضروری ہے۔ یہ سنن، نوافل اور واجبات کی بات ہوئی کہ سنن، نوافل، واجبات کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانا ضروری ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، فرائض نماز میں، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو، عصر، عشاء یا فجر، کون سی بھی نماز ہو، ان میں 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا ضروری ہے، لیکن آخر والی 2 رکعت میں یا 1 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرائض کے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور کسی سورت یا آیت کا نہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو بالکل کلیئر ہے کہ سنن، نوافل اور واجبات کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، لیکن فرائض میں 3 رکعت والی ہوں جیسے مغرب کی نماز، یا 4 رکعت والی ہوں عشاء، عصر، تو ان میں 3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور کسی سورت کا نہ پڑھنا یا آیت کا نہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص فرائض کے تیسری یا چوتھی رکعت میں مثلا مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لیا، یا پھر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت والی نماز ہے، تو وہ تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت پڑھ دیتا ہے یا پھر کوئی 3 آیت پڑھ لیتا ہے یا ایک بڑی آیت پڑھ لیتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو یہی مسئلہ اس ویڈیو میں امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص تیسری یا چوتھی رکعت میں فرائض کے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو اس کیس میں اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض کے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ فرائض کے تیسری یا چوتھی رکعت میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے اور کسی چیز کا نہ پڑھنا سنت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لے یا پھر 3 آیت یا ایک بڑی آیت پڑھ لے، تو اس پہ سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ نماز تو صحیح ہو جائے گی لیکن سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی ہے، تو اس مسئلے کو بالکل سمجھ لیں، بالکل صاف اور واضح انداز میں ایک بار پھر سن لیں کہ سنن، نوافل، واجبات یعنی وتر، واجب، سنن، عشاء، ظہر، ان سب سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اور نوافل تو سب جانتے ہیں، تہجد کی نماز ہو یا پھر عشاء کے بعد بھی نوافل پڑھی جاتی ہے، عصر کے بعد عشاء اور ظہر کے بعد بھی نوافل پڑھی جاتی ہیں 2 رکعت۔ تو سنن، نوافل، واجبات میں ہر رکعت میں سورت کا ملانا سورہ فاتحہ کے بعد یہ ضروری ہے۔ البتہ فرائض میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے اور نہ ملانا سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص فرائض کے تیسری یا چوتھی رکعت میں جہاں سورت کا نہ ملانا ہے وہاں اگر غلطی سے ملا جاتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا اور اس کی نماز بھی بالکل درست ہو جائے گی۔ آئی ہوپ کہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور کیا آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا وہ بھی کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ خیر، اس ویڈیو کو سمجھیں اور شیئر کریں
تاکہ سب کی نماز درست ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔